پیارے مسلمانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہا جاتا ہے کہ تکبر کی سزا اس دنیا میں بہت ہی جلدی ملتی ہے۔ بس اللہ پاک ہم سب کو تکبر سے بچائیں۔ ایک زمیندار کا قصہ بتایا گیا ہے کہ انگریز حکومت کے دور میں اسے بہت زیادہ زمینیں دی گئی تھیں۔ اب دینے کی وجہ تو نہیں بتائی گئی، لیکن زمینوں کی مثال کچھ یوں دی گئی ہے کہ جب ریل گاڑی چلتی تو ایک سٹیشن اسی شخص کی زمین میں آتا تھا۔ یعنی زمین اگر آپ لمبائی کے لحاظ سے دیکھیں تو ریل کا ایک سٹیشن اسی کی زمین میں آتا تھا۔ پھر جب اس سٹیشن سے ریل گاڑی چلتی اور اگلے سٹیشن تک جاتی تو وہ سٹیشن بھی اس شخص کی ہی زمین میں آتا تھا، اور پھر جب وہ دوسرے سٹیشن سے تیسرے سٹیشن تک جاتی تو تیسرا سٹیشن بھی اسی شخص کی زمین میں آتا تھا۔ یہاں سے آپ لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کی زمین کتنی زیادہ تھی۔ اس زمین کے ساتھ ساتھ اس کے پاس ایک عالی شان گھر تھا، ایک خوبصورت بیوی تھی اور ایک ہی بیٹا بھی تھا۔ اب آپ لوگ بہتر جانتے ہیں کہ جب بھی کسی انسان کی تمام آسائشیں پوری ہونے لگیں یا اسے ہر چیز منہ مانگی ملنے لگے تو وہ سمجھنے لگ جاتا ہے کہ مجھ سے بڑا ہے ہی کوئی نہیں، میرے برابر کا بھی کوئی نہیں ہے، اور وہ اس طرح چیزوں کو دیکھتا ہے کہ جیسے تمام چیزیں حقیر ہیں۔ اور ایسی کیفیت جس میں انسان اپنے آپ کو بہت زیادہ اچھا اور دوسروں کو حقیر جانے، یہی تو تکبر ہوتا ہے۔ میں نے یہ بھی کسی سے سنا تھا کہ فرعون جب 100 سال تک بیمار نہ ہوا تو اس نے اپنے آپ کو خدا بنا لیا تھا کہ میں تو خدا ہوں، نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو تکبر سے بچائیں۔ پھر اس شخص کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ وہ شخص بازار میں یا کسی چوک پر اپنے دوستوں کے ساتھ کھڑا ہوا تھا اور کچھ کھا رہا تھا۔ اب دوستوں کی میٹنگ میں آپ لوگ جانتے ہیں کہ آپس کے حال احوال ہوتے ہیں۔ سب لوگ اپنی بات کر رہے تھے اور اس کے دوست یہ کہہ رہے تھے کہ یار آج کل کاروبار اچھا نہیں ہے اور ہم پریشان ہیں اور زیادہ مصروف رہتے ہیں۔ بس کیا تھا کہ اب اس کی کمبختی تھی کہ اس نے اپنے منہ سے یہ بول نکالا کہ بھائی تم لوگ بھی کیسے ہو کہ تمہیں ہر وقت کمانے کی ٹینشن رہتی ہے اور یہ سوچتے ہو کہ آئے گا کہاں سے۔ مجھے دیکھو، میں یہ سوچتا ہوں کہ میں لگاؤں گا کہاں پر، اور میری دولت تو اتنی ہے کہ میری 21 نسلوں کو بھی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس کیا تھا، اس کے الٹے دن شروع ہو گئے اور وہ شخص 6 مہینے کے اندر اندر ہی فوت ہو گیا۔ پھر اس کی دولت، اس کی زمین، اس کے اولاد، کوئی بھی اس قابل نہیں تھا کہ اسے موت سے بچا سکے۔ پیارے مسلمانوں، لازمی نہیں ہے کہ ہم ہر وقت ہی تکبر کی حالت میں رہیں تو تکبر ہوگا، یا کوئی شخص ہر وقت اکڑ کرتا ہے، بہت بری کیفیت ہے۔ ہمیں ہر وقت والی سٹیٹ سے تو بالکل ہی بچنا چاہیے، لیکن کبھی کبھار ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ ایک عام انسان اپنی نارمل زندگی میں کچھ ایسے بول دیتا ہے تکبر والے کہ جس کی وجہ سے وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی عاجزی سے گزاریں۔ یاد رکھیں کہ ہمارے مالک و مولا نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے اور اپنے سامنے جھکنے کے لیے پیدا فرمایا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ہر عمل سے اپنے اللہ پاک کے سامنے اپنی عاجزی اور انکساری کو ریپرزینٹ کریں۔ اللہ پاک ہم سب کے حامی و ناصر ہوں اور ہمیں ہدایت عطا فرما دے۔ آمین ثم آمین۔